ہمارا معاشرہ الفاظ سے بنتا اور بگڑتا ہے۔ ایک سچی بات قوموں کو جوڑ دیتی ہے، جبکہ ایک جھوٹی بات نسلوں تک زہر گھول دیتی ہے۔ آج کے پاکستان میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں، بغیر تحقیق اور ثبوت کے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور دوسروں پر الزامات لگانا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ اس روش کا سب سے زیادہ نقصان ان اداروں اور شخصیات کو پہنچتا ہے جو ملک کی حفاظت اور نظم و نسق کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں: افواج پاکستان اور حکومت پاکستان۔ اسلام ہمیں تحقیق، عدل اور زبان کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ یہ کہانی اسی حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، جہاں ایک بٹن دبانے سے بات آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ آگ اکثر نفرت، الزام اور بدگمانی سے بھری ہوتی ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق اور بغیر کسی ثبوت کے ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جو پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ کبھی افواج پاکستان کے بارے میں جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہی افواج ہماری سرحدوں کی محافظ، ہمارے سکون کی ضمانت اور ہمارے وقار کی علامت ہیں۔ کبھی حکومت پاکستان میں موجود افراد کے بارے میں نہایت غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اختلاف رائے کے نام پر کردار کشی کی جاتی ہے۔ تنقید اور بہتان کے فرق کو جان بوجھ کر مٹا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ہر خبر سچ نہیں ہوتی، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اسے پرکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ہم جذبات میں آ کر شیئر کرتے ہیں، کامنٹس میں آگ لگاتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، مگر اصل میں ہم ایک خاموش جرم کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں: جھوٹ، بہتان اور منفی پروپیگنڈے کے جرم کا۔ ذرا سوچئے، اس رویے سے ہم اپنے معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ بد اعتمادی، نفرت اور انتشار۔ جب ریاستی اداروں پر اعتماد ختم ہوتا ہے تو قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ جب زبان گندی ہو جاتی ہے تو سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے، اور جب سوچ بگڑ جائے تو آنے والی نسلیں صرف الزام لگانا سیکھتی ہیں، تعمیر کرنا نہیں۔ اسلام ہمیں ایسی روش سے سختی سے روکتا ہے۔ دین اسلام تحقیق، عدل اور حسن زن کا درس دیتا ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے۔ یہ صرف دینی مسئلہ نہیں، قومی مسئلہ بھی ہے۔ ایک ذمہ دار قوم وہ ہوتی ہے جو اختلاف رکھتی ہو مگر تہذیب کے دائرے میں، جو سوال اٹھائے مگر ثبوت کے ساتھ، جو تنقید کرے مگر کردار کشی نہ کرے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم منفی پروپیگنڈے کا ایندھن بنیں گے یا سچ اور شعور کی آواز۔ ہمیں اپنی افواج اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ غلطی ہو تو اصلاح کا راستہ اختیار کریں، مگر دشمنوں کے بیانیے کا حصہ نہ بنیں۔ یاد رکھیں، الفاظ بھی ہتھیار ہوتے ہیں، یا تو یہ ملک کو مضبوط کرتے ہیں یا کمزور۔ انتخاب ہمارا ہے۔ تحقیق کا حکم۔ قرآن کریم ہمیں خبر کی تحقیق کا حکم دیتا ہے تاکہ نادانی میں ظلم نہ ہو۔ غیبت اور بہتان۔ اسلام میں کسی کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا اور بغیر ثبوت الزام لگانا سخت گناہ ہے۔ زبان کی حفاظت۔ احادیث میں زبان کو سنبھالنے اور خاموشی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عدل و انصاف۔ اختلاف کے باوجود انصاف اور شائستگی لازم ہے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا کی ایک کلک کسی کی عزت، کسی ادارے کی ساکھ اور کسی قوم کے اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم تحقیق کریں، عدل کریں اور زبان کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، سچ بولنا عبادت ہے، مگر بغیر تحقیق بولنا گناہ۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو نفرت نہیں، فہم اور ذمہ داری دیں، اپنے دل کو جگائیں اور اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف سرگرم، منفی اور گمراہ کن قوتوں کو پہچانیں اور ان کا فکری طور پر مقابلہ کریں، کیونکہ ہماری افواج صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور بقا کی ضمانت ہیں۔ جو عناصر افواج پاکستان کے خلاف نفرت، جھوٹ اور بد اعتمادی پھیلاتے ہیں، در حقیقت وہ ملک کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قومی اداروں کا احترام کریں اور اپنے وطن کے تحفظ کے لیے متحد رہیں۔ مضبوط افواج، محفوظ پاکستان۔ پاکستان آلویز زندہ باد۔